کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ میرا خیال ہے میری زندگی میں نے پہلی دفعہ اس قسم کی ایک پارٹی دیکھی جس کا سوائے کھانے کے میں مختلف موضوع ہوتے ہیں. عید میلاد النبی کی ہو گئی, کسی نے اپنی پارٹی کا وہ جلسہ کر لیا, کسی نے بھٹو صاحب کی وہ کر لی, کسی نے نواز شریف صاحب کا وہ کر لیا. تو میں نے اپنی زندگی میں بہرحال یہ پہلی ایسی پارٹی دیکھی ہے صرف یہ تھا میں نے اپنی زندگی میں اب میں حمد و ثنا کے لیے جاوید نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بعد علیہ میں حمد و ثنا پیش کریں. جاوید نیازی صاحب. اس کے بعد ہمارے پاس ایک مشہور نعت ہیں جناب سعید صاحب, یہ ٹوکی سے تشریف لائے ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ نعت رسول محبوب پیش کریں. جناب سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ. سب خوشی مل کر پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
مجھے آج یہاں پہ سب دوستوں کو اپنا دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور تحت نگاہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر جناب محسن عباس شاہ صاحب موجود ہیں، جاوید زیدی صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ جناب ہمارے سینئر پاکستانی بزرگ حسین خان صاحب، مولانا سلیم الرحمان صاحب، عبدالرحمان صدیقی صاحب موجود ہیں، ملک حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری جناب محبوب علی خان صاحب موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام دوستوں نے جس طرح یہاں پہ شرکت کر کے ہمارے دوست چودھری رزاق صاحب کی حوصلہ افزائی کی ہے تو مجھے بھی بڑی خوشی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح چودھری رزاق صاحب نے سب دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کے لیے جتنے بھی لوگوں کو مبارکباد دی جائے، جتنے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کرنا. میں چودھری رزاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے مختصر خیالات کا اظہار کریں. جناب چودھری رزاق صاحب اس کے لیے بھرپور تعریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں تمام دوستوں کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی. میرے سامنے انتہائی قابل احترام بزرگ اور سینئر پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کے سامنے کچھ الفاظ اپنے کچھ بیان کروں. تو یہی کہوں گا کہ آپ سب یہاں تشریف لائے, میری عزت میں اضافہ کیا. آئندہ بھی انشاءاللہ میری یہ کوشش رہے گی کہ دوستوں کے ساتھ اسی طرح کے پروگرام ہوتے رہیں, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور آپس میں ملتے اور محبت بانٹتے رہیں. بہت شکریہ جناب. ابھی پروگرام کا مکمل جو ہے بہت شکریہ. اس میں ہمارے سینئر پاکستانی جناب اصغر حسین صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان کو میں خوش آمدید کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. طاہر مجید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہ سیاسی سفیر ہیں, ان کو بھی میں خوش آمدید کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. غرار غور صاحب ہیں, یہ خصوصی طور پہ یو کے سے یہاں تشریف لائے ہیں جاپان میں, ان کو بھی میں خوش آمدید کرتا ہوں. تو میں مولانا سلیم الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا. رضا صاحب نے کہا کہ جو دوست یوکوہاما سے تشریف لائے ہیں خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا. آج پہلی دفعہ پروگرام میں آئے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا سلیم الرحمان مولانا سلیم الرحمان صاحب نے فرمائش کی ہے کہ ان سے پہلے جو ہے خان صاحب کو بلایا جائے. خان صاحب کو بات کرنے کا موقع بیٹھے. خان صاحب بیٹھ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد سے خاتون ہے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چین سے کیا معلوم دے رہے ہیں. پاکستان میں جو کچھ بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا جواب اسی میں ہے کہ پاکستان کا مطلب جو ہم نے سمجھا اس کی خاطر پاکستان حاصل کیا, اور آج ہم سب پاکستانی کی حیثیت سے یہاں پر جمع ہیں. کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم میں سب سے لمبی سورت جو سورہ بقرہ ہے, اور سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ ذکر جو یہودیوں کا ہے, بنی اسرائیل کا ہے. ایک حدیث ہے کہ کیوں سورہ بقرہ اور یہودیوں کی ذکر جو ہے کیوں سب سے پہلے قرآن میں رکھی گئی. ایک حدیث ہے جس کا پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں, لیکن الفاظ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یہودیوں نے جو گمراہی اختیار کی ہے, میری امت بھی انہی گمراہیوں کے راستے پر چلے گی. تو قرآن میں سورہ بقرہ میں جو گمراہیاں جو خرابیاں یہودیوں کی دکھائی گئی ہیں, آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اور امت مسلمہ میں وہ بہت ساری خرابیاں موجود ہیں جو یہودیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی. یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ فرعون کی غلامی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے معجزاتی طریقے سے معجزے سے ان کو ان کی مدد کی. اور آج تک یہودی اس کو مناتے ہیں ایک چھوٹے کے نام سے کہ دریائے نیل میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور یہودیوں کو اس میں سے نجات دے دی. یہ ان کی تہوار ہے تو چھوٹا کہلاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی پاکستان دیا, انگریزوں کی غلامی سے نجات دی, ہندوؤں کی غلامی سے نجات دی. جس طرح یہودی غلط راہوں پہ چل پڑے, ہم لوگ بھی لا الہ الا اللہ کا عزم کرتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے آج پاکستان میں یہ ساری برائیاں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں, اور آسا ملک مشرقی پاکستان تو آزاد ہو گیا, بنگلہ دیش بھی جا چکا ہے, اب بلوچستان میں بھی بڑے سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کا حل ایک ہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو اپنے ملک کے اندر نافذ کریں. تو الحمدللہ ہمارا جو دستور ہے اسلامی دستور, وہ بڑی 15, 16, 20 سال کی کوششوں کے بعد اس میں یہ طے ہوا کہ نو لاز ول بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ, یعنی پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں بنائے
کہ یہ ہے کہ جو بھی امیدوار ہوگا الیکشن کا اس کو صلاحیت کا پابند ہونا چاہیے، دیانت ہونا چاہیے، اس کے خلاف کوئی ایسی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ایسے ہی ہماری اسٹیٹ میں ہماری ریاست میں بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ہمارے دستور کے اندر بھی وہ ساری امپائر کو تباہ کر دیا، انہوں نے رومن امپائر کو تباہ کر دیا، اور جہاں جہاں بھی مسلمان شریعت پر چلتے رہے، جس ملک میں بھی نفاذ شریعت رہا ہے وہاں پہ امن قائم رہا، اور ساری قومیت نے یکجا نہیں۔ جہاں بھی مسلمان رہے شریعت پہ چلتے رہے، شریعت کا نفاذ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک رہا ہے مسلمان حکومتوں کے اندر۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہونے کے باوجود اس کے فتاوی عالمگیر ہی مشہور ہے، یعنی وہ بادشاہ بھی تھا اور فتوے بھی دیتا تھا کہ شریعت کے معاملات کو اسٹیٹ پر کس طرح سے نافذ کرنا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں کے حساب سے جہاں جہاں بھی مسلمان کی حکومت ہوئی کبھی وہاں پر یہ بنگالی اور پنجابی اور بلوچی کے علیحدگی نہیں ہوئی۔ جہاں بھی حکومت ہوئی پاکستان وہ مسلمانوں کی 500 سال 600 سال 800 سال یہ جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بنو امیہ خلفائے عباسیہ 600 سال تک ان کی حکومت رہی، جب چنگیز خان آیا تاتار بغداد کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس وقت تک 600 سال تک سارے عرب بھی اور دوسرے سارے کے سارے ایک ہی مملکت اسلامیہ کے تحت سے اور ایک ہی خلافت چل رہی تھی۔ اسی طرح سے اسپین کے اندر 600 سال مسلمان رہے اور 600 سال تک کوئی قومیتی مسئلے نہیں کھٹے ہوئے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کی حکومت 1000 سال رہی، مغل آئے دوسرے لوگ آئے، لیکن ہے کہ کبھی ہندو مسلم جھگڑے نہیں ہوئے اور نہ کوئی قومیتوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوا۔ تو یہ ساری اتحاد جو پیدا ہوگا کہ بلوچی اور پاکستانی وہ پٹھان السلام علیکم۔ میں آج کی اس شاندار تقریب پر اپنے انتہائی لائق کے احترام دوست جناب چودھری عبدالرزاق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا انتظام کر کے سارے دوستوں کو ایک بار پھر اکٹھا کر دیا۔ ایسے مواقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہمارے دوست جناب محترم چودھری عبدالرزاق صاحب کیونکہ میرا اس سے ایک دیرینہ تعلق ہے، ہم نے ایک ہی تنظیم کی طرف سے ویلفیئر کے فلاحی کام کیے ہیں اور انہوں نے مسلسل جدوجہد سے مسلسل میں اسلامی جو ہے جاپان میں اسلامی انقلاب اور اسلامی تربیت کے حوالے سے ان کا بڑا نام رہا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ اوساکا یونیورسٹی سے ٹوکیو یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا ہوا اکنامکس میں ان کا پہلے تعلق کرنا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے جاپان میں ایک ماشاء اللہ اور شخصیت ہیں جو کہ قبرستان کے حوالے سے بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے قبرستان کے مسودے کو تکمیل پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے حوالے سے آئیں، اور جس طرح یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، دینی لوگ موجود ہیں، اس حوالے سے وہ مختصر گفتگو جناب جاوید جیدی صاحب۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ چودھری رزاق صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ لاسٹ ویک ان کا فون آیا، مجھے بھی انوائٹ کیا، اور 12 انہوں نے مجھ سے یہ کہا بھی تھا کہ جی آپ آؤ گے تو ہم قبرستان کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ بتائیے بات کریں گے۔ قبرستان کا جہاں تک معاملہ ہے تعلق، ویسے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ آج ہم نے اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ شروع کر دی ہے، MGIJ.org کے نام سے اس کی ویب سائٹ ہے، جس کے اوپر جتنی بھی اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے وہ اس کے اوپر ہم نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ YouTube پر جو ہے وہاں پر بھی اگر آپ YouTube پر MGIJ لکھ کر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی YouTube کے اوپر بھی اس وقت تک کی جتنی کنسٹرکشن جتنا بھی کام قبرستان کے سلسلے میں ہوا ہے وہ سب آپ وہاں YouTube کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح سے اپنے ساتھ پمفلٹ لے کر کے آیا ہوں، ابھی یہ سب دوستوں کو دے دوں گا، اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا۔ دوسرے سال سے جو ہے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں
पिछले साल से हम कहते चले आ रहे हैं कि उसकी बाउंड्री वॉल्स का मसला था सबसे बड़ा बनने का। अल्हम्दुलिल्लाह बाउंड्री वॉल जो है वो जनवरी के महीने के अंदर वो पूरी तकमील पा चुकी हैं। दोनों साइड की बाउंड्री वॉल जो है वो बन चुकी हैं। उसके अंदर फिर उसके बाद एक मसला था, हमने 20 मीटर लंबी यानी 10 कमरों की जगह जो है वो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो बन चुकी है। उसके अंदर आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, MGIG की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। और अभी जो है वो मतलब हमारी कोशिश है उसके आगे कि उसके जो है मतलब गेट उसके अंदर आगे लगवा दें। उसके अंदर पानी चाहिए, वजू की जगह चाहिए है, बिजली का इंतजाम करना है उसके अंदर, ये सारी चीजें हैं। और बहुत जल्दी अपनी जितनी हो सक रही है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को जल्द अज जल्द जो है वो खत्म किया जाए। अभी तक की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने मैंने बता दी है। बाकी वेबसाइट के ऊपर देख लीजिए। कोई भी साहब अगर कब्रिस्तान का विजिट करना चाहें तो फोन नंबर हमारा है, ईमेल है, उसके ऊपर राब्ता करके आके खुद भी देख सकते हैं। भारत फंड के हवाले से बताते चलूं कि पिछले 2 साल से हम यही कहते चले आ रहे हैं कि जी उसके लिए हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो काम इतना लेट हुआ उसकी वजह भी सिर्फ पैसे ही थी। और आज भी वही वजह है कि जो हम जो है वो फिर मतलब आज जो है आप सबके सामने मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अकाउंट नंबर दिए हुए वेबसाइट के ऊपर भी हैं। पैसों की वजह से काम जो है वो लेट हो रहा है, तो हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब उसके अंदर जो है वो मरना सबने एक दिन। मैंने कोई 100 कब्रों में खुद तो जाना नहीं है, ये कम्युनिटी के लिए इस काम में हाथ डाला था और अंदाजा तो नहीं था कि इसके अंदर इतनी पेचीदगी इतनी परेशानी हमें पेश आएंगी, लेकिन 12 जो होना था हो गया। आज भी मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद भी इसके अंदर हिस्सा लें और मजीद आपके जो जानने वाले हैं उन्हें भी बताएं और इसके अंदर जो है वो हिस्सा लें। अकाउंट नंबर वगैरह जो है वो वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। अभी मैं जो साथ में पर्ची लेके हम बनूंगा उसके अंदर भी लिखे हुए हैं। बाकी जो है वो मतलब देख लें। भारत चौधरी जो था वो तमाम जिसे मौजूद कहेंगे बड़ी मेहरबानी। मैं मौलाना सलीमुर रहमान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप मतलब कि मैं आपको ये तोहफा जो दे रहा हूँ, यानी जो थोड़ी सी नात सुना रहा हूँ, ये मैंने रमजान में अल्लाह ताला ने जब उम्रे की मुझे तौफीक दी तो वहाँ पर मदीना मुनव्वरा की कई तबकात हैं, कई फ्लोर हैं उनका आप मालूम है। तो छत पर मैं पहुँच गया। छत पर जा करके जो कैफियत होती है और जो कैफियत हुई है उसको मैंने यहाँ पर चंद अशार में लिखा है, जो मैं कहूँगा, तवज्जो फरमाइए। कहा ये साहब इजाजत आप मस्जिद नबवी का एक नूरानी मंजर देखिए, मस्जिद नबवी का एक नूरानी मंजर देखिए, और गुंबदो मीनार और मेहराब मिंबर देखिए। आप सुबह में घर में गुंबदो मीनार और क्या है, आसमान से हो रहा है रहमत रब का नुज़ूल, आसमान से हो रहा है रहमत रब का नुज़ूल, और बारिश रहमत का एक बहता समुंदर देखिए, बारिश रहमत का एक गुंबद खंदा है। हम आप लोग समझिए, आप गुंबद खंदा के सामने खड़े हुए और इस शेर का मजा लीजिए। गुंबद खंदा की सब्जी आंख में यूं जम गई, गुंबद खंदा की सब्जी आंख में यूं जम गई, ज़हनो क़ल्बो चश्म सभी है मुअत्तर देखिए,
جو قلب ایک کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو باب السلام سے جاتے ہیں آپ سلام پیش کرنے کے لیے. ازدہام عاشقہ ہے برسر باب السلام. جو لوگ گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں بات. اور ازدہام عاشقہ ہے برسر باب السلام. اور دست حضرت سے ملے گا آب کوثر دیکھیے. دست حضرت سے ملے گا. ایک چھوٹا سا شعر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پر مدینے میں مسجد کے ساتھ باہر بڑے بڑے چھتریاں جیسی لگی ہوئی ہیں. اس کا منظر ہے سینے مسجد پر ہے سایہ چھتریوں کا اس طرح. سینے مسجد پر ہے سایہ چھتریوں کا اس طرح. اور جیسے سائے کو فرشتے ہیں مقرر دیکھیے. جیسے سائے کو فرشتے ہیں مقرر دیکھیے. اب آخری شعر ہے خانے کعبہ کے بعد حاصل ہے قرب مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. خانہ کعبہ کے بعد حاصل ہے قرب مصطفیٰ. اور دیکھیے عابد کو قسمت کا سکندر دیکھیے. مسجد نبوی کا ایک نورانی منظر دیکھیے. مولانا حبیب الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری رضا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ میرا خیال ہے میری زندگی میں نے پہلی دفعہ اس قسم کی ایک پارٹی دیکھی جس کا سوائے کھانے کے میں مختلف موضوع ہوتے ہیں. عید میلاد النبی کی ہو گئی, کسی نے اپنی پارٹی کا وہ جلسہ کر لیا, کسی نے بھٹو صاحب کی وہ کر لی, کسی نے نواز شریف صاحب کا وہ کر لیا. تو میں نے اپنی زندگی میں بہرحال یہ پہلی ایسی پارٹی دیکھی ہے صرف یہ تھا میں نے اپنی زندگی ساری بات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ایمان پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہم کو 5 وقت کی نماز با جماعت
خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، زکات دینے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو رحیم کریم ہے، پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ملکوں میں امن، امان، سلامتی، خوشحالی، سعادت، یا اللہ خوشیاں عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کی پوری دنیا میں یا اللہ حفاظت فرما، کشمیر میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عراق میں کشمیروں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ افغانستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان سب کی جو ہے پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تیرے راستے میں شہید ہو گئے یا اللہ ان سب کی جو ہے مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو کمزور ہیں ان کو طاقت عطا فرما، یا اللہ جو قرضان ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے رشتے دار بھائی بہن مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی جو ہے مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کی کیانی بنا دے، ان سب میں مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو رحیم کریم ہے، جس وقت یا اللہ حضور کو سب سے ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، یا اللہ ہم کو وہ جام آپ کے ہاتھ مبارک سے عطا فرما جس کے پاس کبھی پیاس نہیں لگے گی، آپ کی شفا عطا فرما، آپ کی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنی مغفرت اور یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ جناب عبدالرزاق صاحب نے سب کو دعوت دی، یا اللہ یہ ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یا اللہ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں سب میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بھائی بہت زبردست بنایا ہے، تالیاں ہو جائے بھائی۔
المؤمنين